نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن دجالی قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرنا اور قلباً تا ابرزاد مولا ہی ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند دی تیاری کرنا اور عملاً اے دے شریک ہون اور سب کچھ اے دے تے قربان کر دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڈے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا فی قلوبہم مرض کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ اس آیت پاک وچ بیمار دلاں دا ذکر کیتا، وہ دل جڑے اللہ سونے تو ہٹ کے شغل خلق چ لگے ہوئے نے، خواہشات نفسانی تے عمل کرنے والے نے، دنیا دی محبت اور طلب رغبت مبتلا نے، شیطان دے پجاری نے، گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لگے ہوئے نے، شیطان دے بڑا نصاباں پروگراماں دے چل دے نے، اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے، بدعات رخصتاں دے وچ الجھے ہوئے نے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق انہاں دی زندگی بڑی ہوئی ہے، تے اے لوگ دل بیمار انہاں دے، تے جویں جویں اگے ودھدے جاندے نے اور اللہ سونے طرف واپس نہیں پڑھتے، قرآن و سنت کی طرف واپس نہیں پڑھتے، انہاں دے اندر ظلمت ودی رہندی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے دلاں تے مہر لا دیندا ہے، یہ دل مردہ ہو جاندے ہیں۔ اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ دل مردہ نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، دل تیرا مر گیا، اسے رب بھول گیا نو تے مریا اسے واسطے کہ رب نو بھولیا، رب دے پروگرام نو چھڈیا، اے او ازلی بدبخت روزے لسدیاں او گندیاں روحاں نے کہ جنہاں دلوں بلا نہیں سی کیا، دنیا دیاں نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئیاں سی اور دنیا چ بھی آئے ہیں تے دنیا ہی دے طلب دے وچ لگے رہندے نے۔ یہ دل بیمار اور مردہ، ایک کا دل صحت مند ہے جڑے ماسو اللہ تو کل ہی قلبہ نکل کے ہمیشہ نفس دی ہر خواہش دی مخالفت کر دے اور لا دی تلوار نہ
ہر خواہش نو ہمیشہ واسطے ذبح کر دیں اور اپنے نفس نو مزکی بنا مطمئنہ کرتے ہیں اور یہ فنا کرتے ہیں تاکہ فنا قلب کی نعمت حاصل ہو جائے. تو پھر قلبن ذات مولا چ ڈب دے ہر اپنا عمل قرآن و سنت دے مطابق اللہ سونے دے حضور چ اللہ سونے واسطے کرتے ہیں. اور ماسو اللہ تو قلبن ایدا نکلتے ہیں کہ انہیں دلوں میں ماسو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا, کوشش بھی کرتا بھی نہیں آتا. انہاں لوگوں کو فنا کہ نیستی دا کمال حاصل ہوندا, حق الیقین دا, سلطان الاذکار دا, فنا فی الذکر دا, فنا فی اللہ دا وہ کیفیت اور مقام حاصل ہوندا. یعنی لوگ غرق فی التوحید ہوندے نے, یہ تصوف دی روح ہے اور علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے. اور یہ روحانی سائنس ہے جتے عمل کر کے انسان اپنے دل دے آئینے نو صاف کر دے. یہ اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے, کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. تائیں اللہ والے فرماؤں کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ اللہ رب نو اپنے اندر وچ. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شہادت تو بھی نیڑے ہاں. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے, جنہوں آج دیدار مولا دی نعمت نصیب نہیں کل قیامت نو بھی نہیں ملنے. سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا کہ جو اللہ سونے دیدار دی تمنا رکھتے ہیں انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے ساڑی راہ چ کوشش کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں اسی انہوں ضرور رستہ دکھانے ہیں. اور نعمت بغیر رب توڑے دی توفیق مدد اور فضل دی حاصل نہیں ہوندی. بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد روحانی مدد نہ اور سچے اللہ والی صحبت بغیر انسان نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. نہ یہ اندر نورانی ہو سکتا, نہ یہ روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے, نہ حضوری خدا جل شاہ جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے. خدا واحد طریقہ قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرنا ہے. اس واسطے سانو چاہیے کہ صحیح القیدہ علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی متشکن علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہوئی ہے. انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا ضروری علم حاصل کریے, پھر روح کے مطابق عمل کریے. اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے. اور انسان راہی مولا دا مسافر بنے, تراشے مولا جے نکلے, ہجر و عشق دیاں وادیاں تو گزر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے جڑے دی زندگی دا مقصد ہے. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا, انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے, اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے. اور اسے مقصد واسطے اللہ سونے انسان نے پیدا کیتا. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں جنہ انسانوں اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا, لیکن یہ واسطے ضروری ہے کہ دل کا آئینہ صاف کیتا جائے. کہ دل کا آئینہ تاں صاف ہوئے گا اگر انسان فنائے نفس دی نعمت حاصل ہوئے گی. فنائے نفس دی نعمت تاں ہی حاصل ہوئے گی اگر انسان خواہشات ختم کرے گا اور کسی خواہش تے نفس دی کدے عمل نہیں کرے گا, اور ماسو اللہ تو کل قلب نو موڑے گا. یہ نعمت سچے اللہ والے صحبت نہ حاصل ہونی ہے, عمل قرآن و سنت نہ حاصل ہونی ہے. تے دل اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے, صرف انسانوں نے بخشیا, باقی کائنات دی کسی مخلوق نے نعمت نہیں دیتی اللہ نے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں 30 سال عبداللہ کو نیاز حاصل کیتا, اور سارے نے مینوں یہ نصیحت کیتی کہ مخلوق تو کنارہ کشی کرو اور کٹ کھاؤ. جس طرح مریض دے اتے بلا وجہ کھانا پانی بند کرن نال موت واقع ہو جاندی ہے, اسی طرح علم و حکمت اور مشائخین دی نصیحت تے بغیر قلب جڑا مردہ ہو جاندہ ہے.
اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت احمد خضرری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ معرفت دا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سونے نو دلوں محبوب رکھدیاں ہویا زبان تو بھی یاد کردا رہے اور اللہ سونے تو علاوہ ہر شے نو ترک کر دے۔ پھر اگے آپ فرماندے نے کہ جدوں دل نور دے نال پر ہو جاندا ہے تے دا نور ازاد تو بھی ظاہر ہون لگدا ہے، اور اگر باطل تو لبریز ہوندا ہے تیری تاریکی بھی ازاد تو ظاہر ہوندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لگے لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی دے ہمراہ ایک دیہات دے وچ پہنچے تے بھائی نے کہا کہ یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس تو اچھا دل ہے جڑا یاد الہی چ رہ کے اس دیہات دی خوبصورتی تے نظر نہ پاوے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے جڑا دلی لگاؤ نال اللہ سونے نو یاد کردا ہے او دے دل تو خود بے خود ماسو اللہ دی یاد نکل جاندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے عارفاں دا دل ذکر الہی دا مرکز ہوندا ہے اور دنیا داراں دا حرص و طمع دا مخزن ہوندا ہے۔ پھر کیا فرما دے کہ حکمت قلب عارفاں دے وچ لسان تصدیق نال تے دل زہاد دے وچ لسان تفصیل نال، قلب مریدین دے وچ لسان تفکر نال اور قلب علماء دے وچ لسان ذکر دے نال گل کر دی ہے۔ پھر کیا فرما دے کہ دل انسانی مجسم نور ہوندا ہے اور جدوں یہ وچ دنیا آباد ہو جاندی ہے تو نور سلب ہو جاندہ ہے اور تاریکیاں مسلط ہو جاندیاں نے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت احمد بن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے دل دی پاکیزگی سکوت ہے۔ اگے فرماندے ہے کہ صفائی دل واسطے 5 چیزاں ضروری ہے۔ پہلی اہل خیر دی صحبت، دوسرا تلاوت قرآن حکیم، تیسرا فاقہ کشی، چوتھا رات دی نماز، پنجواں سحر دے وقت گریازاری۔ سبحان اللہ۔ اللہ والیاں دے یہ اقوال آبے ذرنا لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ صبح تہجد دے ٹائم اللہ آگے گر گڑائیے، روئیے، گریازاریاں کریے، اللہ سونے کو مدد طلب کریے، سچی توبہ کریے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرماندے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ تو قرآن پاک دے درود دے مطابق عمل کریے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق۔ قرآن کریم اللہ رب العزت دی زندہ کتاب ہے، ساڑھے پیارے نبی دا زندہ معجزہ ہے، آخری اللہ دا پیغام ہے۔ باقی اس تو علاوہ سب شیطانی پروگرام ہے۔ کہ قرآن کریم ہی واحد ذریعہ ہے کہ جتے عمل کر کے انسان رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، ہر طرح دی خیراں برکتاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان کٹ سون، کٹ بولن، کٹ سنن، کٹ کھان دی عادت بنائے گا تو زیادہ ریاضت و مراقبات دی کوشش کرے گا، اپنے دل دا آئینہ صاف کرے گا۔ تو قلب ہر لمحہ ذات مولا چ ڈبا رہے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا بنے گا، خود سپردگی بن جائے گا، اپنے تمام معاملات اپنے رب دے سپرد کر کے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہے گا، اور پھر انہوں اپنے اندر و کائنات دے اندر افعال الہی جاری ہون گے۔ تو اللہ سونے دے کسے پروگرام تے کدے اعتراض نہیں کرے گا، تقدیر تے ہمیشہ راضی رہے گا، کدے تقدیر نہ لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف ہو رہا ہے، اللہ سونے دی مرضی نہ ہو رہا۔ دل نو جب تک اسی نورانی نہیں بناؤں دے، قلبی ذکر نہ، عمل قرآن و سنت نہ، اللہ والے دی صحبت نہ،
اس وقت تک کرے بھی دل جڑا یہ اندر ذکر جڑا وہ قیام نہیں کرے گا، یہ حضور قلب دا کمال حاصل نہیں ہوئے گا۔ تو جیویں دا دل اللہ رب العزت اور متوجہ ہو جائے گا تو ماسوات خود بخود بیزار ہونا شروع ہو جائے گا، بے رغبت بے تیان ہو جائے گا، دنیا دی محبت ادھر نکل جائے گی، تو حرص و طمع دی کیفیت ادھر ختم ہو جائے گی، اور حوث جڑی ہے دنیا دی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب تک دل نہ ایسے واسطے طالبان دنیا جنہیں نے یہاں دل جڑا لالچی ہوندے رہا، حوث پرست ہوندے رہا، دنیا طالب ہوندے رہا، جدو کہ اللہ والے دل جڑے آ وہ ذات مولا چ ڈبے ہوندے آ اور ذاکر ہوندے رہے، اور نور نہ لبریز ہوندے رہے، طالبان دنیا دل جڑے ظلمت نہ پرے ہوندے رہے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے کہ دل دا آئینہ صاف کریے تاکہ اتنے اللہ سونے دی جلوہ آرائی ہوئے اور سانو دی مولا دی نعمت نصیب ہوئے۔ کہ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائی ہے، دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان عاجز مسکین ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، قرآن عرض اسلام میں غلبہ عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، شیطان اور اسلام دشمن قوتاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفہ اور ساڑھے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڑھے حواس سوچاں دل نو پاک فرمائے، قرآن و سنت دے درود مطابق عمل کرنا اور قلب طاعت ذات مولا ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا